سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عامر ہاشمی سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ اطلاعات و نشریات کے وفاقی وزیر نے کہا ہے کہ پاکستان افغانستان میں ایک جامع حکومت کے لیے علاقائی اور عالمی طاقتوں کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے۔ افغانستان میں کابل کے ہوائی اڈے پر آج صبح سویرے داغے گئے 5 راکٹوں کو امریکی میزائل شکن دفاعی نظام نے تباہ کر دیا۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے وزیر نے کہا ہے کہ حکومت انتخابی اصلاحات اور انتخابات میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے استعمال کے لیے حزب اختلاف کو اعتماد میں لینے کی تمام ممکنہ کوششیں کر رہی ہے۔ صدر مملکت نے بینکنگ شعبے سے کہا ہے کہ وہ قرضے کی سہولت کے بارے میں خواتین میں آگاہی پیدا کرنے اور چھوٹے کاروبار شروع کرنے کی حوصلہ افزائی کے لیے خصوصی اقدامات کرے۔ غربت کے خاتمے کے بارے میں معاون خصوصی ڈاکٹر ثانیہ نشتر نے کہا ہے کہ حکومت احساس کفالت پروگرام کے ذریعے ملک کے 130 اضلاع میں بلا سود قرضے فراہم کر رہی ہے۔ اور غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں و کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی میں آج ضلع پونچھ میں ایک اور کشمیری نوجوان کو شہید کر دیا۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ اطلاعات و نشریات کے وفاقی وزیر فواد چودھری نے کہا ہے کہ پاکستان افغانستان میں ایک جامع حکومت کے لیے علاقائی اور عالمی طاقتوں کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے۔ ترکی کے ٹی وی چینل TRT ورلڈ کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ افغانستان میں حکومت کی تشکیل افغان عوام کی ذمہ داری ہے، تاہم علاقائی طاقتوں کو افغانستان کے استحکام میں مدد دینا ہوگی۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ افغانستان میں جامع حکومت کے لیے پاکستان کی کوششوں کی حمایت کی جانی چاہیے۔ چودھری فواد حسین نے متنبہ کیا کہ اگر دنیا نے افغانستان کو ترک کرنے کی وہی غلطی دہرائی تو اس سے پاکستان کی سرحد کے ساتھ انتہا پسند تنظیموں کا مرکز بنے گا، جو ہمارے لیے انتہائی پریشان کن ہے۔ انہوں نے کہا کہ سرحد ہماری سرحدوں پر صورتحال واقعی معمول پر ہے، تاہم اگر افغانستان میں عدم استحکام جاری رہا تو پناہ گزینوں سے نمٹنے کے لیے ہمارے پاس ایک جامع منصوبہ ہے۔ فواد چودھری نے کہا کہ ہم پاکستان میں افغان پناہ گزینوں کا داخلہ نہیں چاہتے، تاہم ہم سرحد پر ان کے لیے انتظامات کریں گے۔ افغانستان میں کابل کے ہوائی اڈے پر آج صبح سویرے داغے گئے 5 راکٹوں کو امریکی میزائل شکن دفاعی نظام نے تباہ کر دیا، جبکہ امریکہ کل اپنا انخلاء کا عمل مکمل کرنے جا رہا ہے۔ امریکہ اور اتحادی فوج حتمی مدت سے قبل اپنے باقی ماندہ شہریوں کے انخلاء کے لیے جلدی کر رہی ہے۔ افغان ذرائع ابلاغ کی اطلاعات میں بتایا گیا ہے کہ راکٹ حملہ گاڑی سے کیا گیا۔ امریکہ اور اتحادی ملکوں نے اس ماہ کی 15 تاریخ سے اب تک تقریباً 1,14,400 افراد کا انخلاء کیا ہے، لیکن مزید لاکھوں مایوس افغان شہری اب بھی انخلاء کے منتظر ہیں۔ طالبان نے کہا ہے کہ گزشتہ روز کابل میں مشتبہ خودکش حملہ آور کو نشانہ بنانے کے لیے امریکی ڈرون حملے میں شہری ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ آج چین کے سرکاری ٹیلی ویژن CGTN سے گفتگو کرتے ہوئے طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے حملے کا حکم دینے سے پہلے طالبان کو آگاہ کرنے پر امریکہ کی مذمت کی۔ امریکہ کی سینٹرل کمانڈ نے کہا ہے کہ شہری ہلاکتوں کے اطلاعات کی تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ اطلاعات و نشریات کے وفاقی وزیر چودھری فواد حسین نے کہا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کو چاہیے کہ وہ عوام کو وفاقی دارالحکومت میں لانے کی بجائے اپنے بھائی نواز شریف کو پاکستان واپس لائیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر کی حالیہ نیوز کانفرنس پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے اطلاعات و نشریات کے وزیر نے ایک ویڈیو پیغام میں کہا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی سیاست منافقت پر مبنی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر کو اپنی پارٹی کی اندرونی سیاست پر توجہ دینی چاہیے۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے کہا ہے کہ بینکاری کے شعبے کو قرضے کی سہولت کے بارے میں خواتین میں آگاہی پیدا کرنے کے لیے خصوصی اقدامات کرنے چاہیے تاکہ چھوٹے کاروبار شروع کرنے کے لیے ان کی حوصلہ افزائی ہو۔ آج کراچی میں اسلامی بینکاری کے حوالے سے منعقدہ ایک کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اب دنیا بھر کا بینکنگ شعبہ مواقع، نئے خیالات اور علم کی بنیاد پر قرضوں کی پیشکش کرتا ہے اور ہمیں بھی اس کی پیروی کرنی چاہیے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے وزیر شبیل فراز نے کہا ہے کہ حکومت انتخابی اصلاحات اور انتخابات میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے استعمال کے لیے حزب اختلاف کو اعتماد میں لینے کی تمام ممکنہ کوششیں کر رہی ہے۔ آج پشاور میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے بیرون ملک مقیم 18 لاکھ سے زائد پاکستانی انتخابات میں رائے شماری کا حق استعمال کر سکیں گے۔
وفاقی وزیر نے کہا کہ ووٹ ڈالنے اور گنتی کے عمل میں نقائص کی وجہ سے ماضی میں ہر انتخابات متنازع رہے۔ انہوں نے کہا کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے نتائج 15 سیکنڈ میں حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ وفاقی وزیر نے حزب اختلاف کی جانب سے الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں پر اعتراضات کو بے بنیاد قرار دیا۔ غربت کے خاتمے کے بارے میں معاون خصوصی ڈاکٹر ثانیہ نشتر نے کہا ہے کہ حکومت احساس کفالت پروگرام کے ذریعے ملک کے 130 اضلاع میں بلا سود قرضے فراہم کر رہی ہے۔ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت شفاف نظام کے ذریعے ملک بھر میں مستحق طلبہ کو 50,000 وظائف بھی فراہم کر رہی ہے۔ ایک سوال کے جواب میں ثانیہ نشتر نے کہا کہ طلبہ کی نسبت طالبات زیادہ وظائف حاصل کر رہی ہیں۔ احساس کفالت پروگرام کے ذریعے ملک بھر میں 1,30,00,000 افراد کو ماہانہ 2,000 روپے کی مالی امداد فراہم کی جائے گی۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ صحت کے بارے میں پارلیمانی سیکرٹری ڈاکٹر نشین حامد نے کہا ہے کہ بیرون ملک جانے کا ارادہ رکھنے والے لوگوں کو بدھ سے بوسٹر ویکسین لگائی جائے گی۔ ایک نجی نیوز چینل سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ملک میں ڈاکٹروں، طبی عملے اور کم قوت مدافعت کے حامل افراد کو جلد ہی مفت بوسٹر ویکسین لگانے کی اجازت دی جائے گی تاکہ کورونا کے ڈیلٹا قسم کے خلاف ان کی قوت مدافعت کو بڑھایا جا سکے۔ نوشین حامد نے کہا کہ ویکسین لگوانے کی شرح میں نمایاں اضافہ ہوا ہے اور نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر آئندہ ماہ کی 13 تاریخ کو احتیاطی تدابیر کا جائزہ لے گا۔ ڈاکٹر یاسمین راشد نے کہا ہے کہ ویکسین لگوانا کورونا وائرس سے چھٹکارے کا واحد راستہ ہے۔ آج راولپنڈی میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پنجاب کی حکومت چھوٹے قصبوں اور علاقوں میں نچلی سطح پر لوگوں کو ویکسین لگا رہی ہے۔ ملک میں ایک روز میں کورونا وائرس سے مزید 66 افراد جاں بحق اور 3,800 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق 56,279 افراد کے کورونا ٹیسٹ کیے گئے اور مثبت کیسز کی شرح 6.75% رہی۔ وبا سے اب تک مجموعی طور پر 25,670 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ گزشتہ مالی سال کے دوران پاکستان کے بندرگاہوں پر ساز و سامان کی نقل و حمل میں 10% سے زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ وزارت بحری امور کے ایک ٹویٹ کے مطابق ملکی برآمدات اور درآمدات میں اضافے کے باعث کراچی پورٹ ٹرسٹ اور پورٹ قاسم اتھارٹی پر سامان کی نقل و حمل میں بالترتیب 25 اور 13.72% اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ تربیلا ڈیم میں آج پانی کی سطح بڑھ کر 1,547.68 فٹ تک پہنچ گئی ہے، جو ڈیم میں پانی ذخیرہ کرنے کی گنجائش سے تقریباً 2 فٹ کم ہے۔ ڈیم کی بجلی کی پیداواری صلاحیت 3,296 میگا واٹ تک بڑھ گئی ہے اور 17 میں سے بجلی کے 16 پیداواری یونٹ بجلی پیدا کرنے کے لیے مکمل طور پر فعال ہیں۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی میں آج ضلع پونچھ میں ایک اور کشمیری نوجوان کو شہید کر دیا۔ فوجیوں نے نوجوان کو ضلع میں کنٹرول لائن کے قریب جاری ایک تلاشی کی کارروائی کے دوران شہید کیا۔ ادھر کل جماعتی حریت کانفرنس نے مقبوضہ علاقے کے گورنر کے اس بیان پر رد عمل ظاہر کیا ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ بھارت حریت قیادت کو برداشت نہیں کرے گا جو حق خود ارادیت کے ذریعے مسئلہ کشمیر کے پرامن حل کے عوامی مطالبے کی نمائندگی کرتے ہیں۔ حریت کانفرنس کے ترجمان نے ایک بیان میں کہا کہ فضائی بھارتی حکومت کشمیر کے عوام کو جانوروں سے بدتر سمجھتی ہے جن کو کوئی حقوق حاصل نہیں۔ اور اب موسم کی رپورٹ۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے میدانی علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہے گا، تاہم کشمیر، خیبر پختونخوا، اسلام آباد، پنجاب، گلگت بلتستان اور شمال مشرقی بلوچستان میں کہیں کہیں موسلا دھار بارش کے ساتھ تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد 30 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 32، کراچی اور پشاور 35، کوئٹہ 31، گلگت 25، مری 18 اور مظفر آباد 33 ڈگری سینٹی گریڈ۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق لیہ، پلوامہ، اننت ناگ، شوپیاں اور بارہمولہ میں مطلع جزوی طور پر آلود رہنے اور شام اور رات کے اوقات میں تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیے گئے درجہ حرارت: سری نگر، پلوامہ اور بارہمولہ 27 ڈگری سینٹی گریڈ، جموں 33، لیہ 19، اننت ناگ اور شوپیاں 25 ڈگری سینٹی گریڈ۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے یہ ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کو لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔